السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پاکستان کے چند اہم تہوار پڑھیں گے۔ پہلے خاص الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ ثقافت، تشکیل، اکائی، اشتراک، دلربا، میسر، سنگم، حریف، پوشاک، دہانہ، مساوات، اتوار۔ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ دوہرا لیں۔ ثقافت، تشکیل، اکائی، اشتراک، دلربا، میسر، سنگم، حریف، پوشاک، دہانہ، مساوات، اتوار۔ انسانوں کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں۔ ہر قوم کی تہذیب اور ثقافت مختلف اور انفرادی رنگوں کی حامل ہوتی ہے۔ انہی رنگوں کے باعث اس قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ تہذیب و ثقافت کے آئینے میں کسی قوم کے عقیدے، نظریات، رسم و رواج، زبان اور اس کی مخصوص سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے۔ اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے۔ ہر پھول اپنی جداگانہ حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود گلدستے سے کسی طور الگ نہیں۔ پاکستان کے علاقوں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاوہ متعدد قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا الگ رہن سہن ہے۔ اس انفرادیت کے باعث ان کی زبانیں، پہناوے اور رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اسلامی نظریے کی وحدت نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ عقیدے اور نظریے کے اشتراک نے ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک ہی دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستانی تہذیب میں ان سب کا رنگ شامل ہے۔ پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے۔ مذہبی تہواروں میں شب برات، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشوراء، محرم اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کرسمس، دسہرہ اور دیوالی وغیرہ شامل ہیں۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستانی تہذیب و ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے اور ان کے کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کے اہم تہواروں میں سے چند ایک کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1، لوک ورثہ میلہ۔ پاکستانی تہذیب اور ثقافت کے فروغ اور تحفظ کے لیے اسلام آباد میں لوک ورثہ کا قومی ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے زیر اثر ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لوک ورثہ میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ میلہ ایک ہفتہ جاری رہتا ہے۔ اس میلے میں رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے، جس سے ہر صوبے کی تہذیب و ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مختلف اسٹال لگتے ہیں جن میں پورے پاکستان سے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی چیزیں نمائش کے لیے رکھتے ہیں۔ اس میلے نے عالمی سطح پر بہت شہرت حاصل کر لی ہے اور اب تو 20 سے زیادہ ممالک کے دستکار اس میں شرکت کرتے ہیں۔ بلا شبہ اس میلے کی وجہ سے پاکستانی ثقافت اور تہذیب کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہو رہی ہے اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے افراد کے درمیان بھی اشتراک عمل بڑھ رہا ہے۔ در حقیقت یہ میلہ پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ میلہ مویشیاں۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ اس ملک کی اکثریت زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ نسل کے مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ ان سے تجارتی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں اور مختلف سطح کے مویشیوں کے میلے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں
ہر سال فروری کے آخری ہفتے میں پاکستان کے دل لاہور میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میلے میں پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگ اعلیٰ نسل کے جانور نمائش کے لیے لاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے بھی لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں، جس سے اس میلے کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میلے میں بیلوں کی دوڑ، گھڑ سواری، نیزہ بازی اور اونٹوں کے رقص کے علاوہ پولو میچ، جمناسٹک کے مظاہرے اور دیگر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں۔ ان پروگراموں میں مختلف علاقوں کی ثقافتی سرگرمیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں کے اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں۔ رات کے وقت آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ اس میلے کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اس میلے میں فوجی پریڈ اور مختلف علاقوں کے رقص بھی پیش کیے جاتے ہیں، جن کو لوگ دلچسپی اور شوق سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 3 پہ جی شندور کا پولو تہوار۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ شندور کا خوبصورت اور دلربا علاقہ بھی ان میں شامل ہے۔ گلگت اور چترال کے درمیان شندور کا درہ، قراقرم، ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے۔ اس درے میں پچھلے 800 سال سے پولو ایک روایتی کھیل کے طور پر معروف ہے، جہاں ہر سال 7 تا 9 جولائی گلگت اور چترال کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین پولو میچ منعقد ہوتا ہے۔ شندور سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، اس لیے اسے دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ قرار دیا گیا ہے۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے نہ صرف پورے ملک سے لوگ جمع ہوتے ہیں، بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں کے سیاح بھی پورے ذوق و شوق کے ساتھ یہ میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میلے میں پولو میچ کے علاوہ کوپہمائی، قریبی ندیوں اور دریاؤں میں مچھلی کے شکار اور گھڑ سواری کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے فنکار اور دستکار بھی اس میلے میں شریک ہو کر اس کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔ گھریلو دستکاریوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ پوشاکوں، شالوں اور کپڑوں پر کڑھائی کا نفیس اور نازک کام اس علاقے کے لوگوں کے ذوق جمال اور ان کی محنت اور جفاکشی کو ظاہر کرتا ہے۔ شمالی علاقہ جات کی موسیقی اور ان کے مخصوص رقص بھی میلے کی دلچسپی کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے سبی میلہ۔ سبی درہ بولان کے دہانے پر آباد ایک قدیم شہر ہے۔ یہ شہر کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی مسافت پر جنوب مشرق کی طرف واقع ہے۔ یہاں ہر سال 15 فروری کو ایک شاندار ثقافتی میلہ منعقد ہوتا ہے۔ پاکستان کے قومی تہواروں اور میلوں میں سبی میلہ بھی اپنی مقبولیت کے باعث نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس میلے کی روایت بھی 1 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ یہ میلہ پہلی بار 1875 میں منعقد ہوا۔ اس میلے میں پاکستان سے شائقین اکٹھے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ نسل کے جانوروں کی نمائش اور مختلف ثقافتی پروگرام اس میلے کی رونق اور دلکشی کو بڑھاتے ہیں۔ میلے میں قبائلی ملبوسات اور دستکاریوں کی نمائشیں بھی ہوتی ہیں اور مخصوص علاقائی رقص اور ناچ بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ان علاقائی اور قومی تہواروں کے علاوہ بھی میلے اور تہوار منعقد ہوتے ہیں۔ بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے مزاروں پر سالانہ عرسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان عرسوں کے موقعوں پر بھی مختلف تقریبات منعقد ہوتی ہیں، جن میں دور و نزدیک سے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے۔ ان تہواروں اور میلوں میں لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع بھی میسر آتا ہے۔ ان تہواروں اور میلوں میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع بھی میسر آتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے طور طریقوں اور رسم و رواج سے بھی آشنا ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے سبق مکمل کر لیا ہے، آئیے اب اس کے مشقی سوالات کو حل کر لیتے ہیں۔ سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی تہذیب و ثقافت کیسی ہے؟ پاکستان کی تہذیب و ثقافت پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت اور قبائلی علاقوں کی ثقافتوں کا رنگا رنگ گلدستہ ہے، جس میں بنیادی اسلامی اقتدار کا نظریہ ہے۔
سوال نمبر 2 ہے، لوک ورثہ کے میلے میں کون سی اشیاء کی نمائش ہوتی ہے؟ لوک ورثہ کے میلے میں مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے۔ کوئی سے 4 مذہبی تہواروں کے نام لکھیں۔ اس کا آنسر ہوگا عید الفطر، عید الاضحیٰ، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب برات، شب معراج۔ شندور کا محل وقوع بیان کریں۔ شندور گلگت اور چترال کے درمیان قراقرم، ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے۔ سمندر کی سطح سے شندور کی بلندی کتنی ہے؟ شندور سطح سمندر سے 3738 میٹر بلند ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، سبق پاکستان کے چند اہم تہواروں کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ پاکستان کی تہذیب و ثقافت کی مثال ہے ایک پھول، ایک رنگا رنگ گلدستے، ایک خوبصورت درخت کی ہری بھری گھاس کی۔ تو اس کا درست آنسر ہوگا ایک رنگا رنگ گلدستے کی۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، لسانی نظریے نے، قبائلی نظریے نے، صوبائی نظریے نے، اسلامی نظریے نے۔ اس کا درست آپشن ہوگا اسلامی نظریے نے۔ لوک ورثہ کا میلہ شہرت کا حامل ہے، علاقائی، صوبائی، ملکی یا عالمی؟ اس کا درست آپشن ہوگا عالمی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، پاکستان بنیادی طور پر ملک ہے، صنعتی، زرعی، تفریحی یا ساحلی؟ زرعی۔ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں منعقد ہوتا ہے جنوری کے آخری ہفتے میں، فروری کے آخری ہفتے میں، مارچ کے آخری ہفتے میں، اپریل کے آخری ہفتے میں۔ تو درست آنسر ہوگا فروری کے آخری ہفتے میں۔ لوک ورثہ کے زیر اہتمام میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے لاہور میں، شندور میں، اسلام آباد میں، سبی میں؟ اسلام آباد میں۔ پاکستان کا دل کہا جاتا ہے اسلام آباد کو، کراچی کو، ملتان کو، لاہور کو؟ درست آپشن ہوگا لاہور کو۔ ہر سال سبی میلے کا انعقاد ہوتا ہے 15 جنوری کو، 15 فروری کو، 15 مارچ کو یا 16 اپریل کو؟ تو اس کا درست آپشن ہوگا 15 فروری کو۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ دیکھ لیتے ہیں، مسافت، مویشی، معیت، نمائش، فروغ، دستکاری۔ الفاظ ہیں جی ہمارے پاس، مسافت معنی ہوگا سفر، فاصلہ۔ طویل مسافت طے کرنے کے لیے انسان کو باہمت ہونا چاہیے۔ مویشی، چوپائے، گاؤں کے رہنے والے اکثر لوگ مویشی پالتے ہیں۔ معیت، گھیرے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب پر معیت ہے۔ نمائش، دکھاوا، پیشکش، پھولوں کی نمائش دیکھ کر لطف آ گیا۔ فروغ، بڑھانا، شجر کاری کو فروغ دے کر ماحول خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ دستکاری، کاریگری، ہاتھ سے کیا ہوا کام۔ نمائش میں گھریلو دستکاری کے نمونے رکھے گئے تھے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ الفاظ ہیں ثقافت، رقص، معیت، مزار، عرس، تہذیب، روایت۔ اس میں سے مذکر ہوں گے جی رقص، معیت، مزار، عرس، اور مؤنث اس میں ہے ثقافت، تہذیب، روایت۔ کوشچن نمبر 5 ہے، سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ سبی درہ ڈیش کے دہانے پر آباد ایک شہر ہے، بولان۔ پاکستان کی اکثریت ڈیش کے شعبے سے منسلک ہے، زراعت۔ رات کے وقت آتش بازی کا مظاہرہ میلہ مویشیاں کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ شندور میں پولو کا کھیل 800 سال سے معروف ہے۔ سبی میلے کی روایت 1 صدی سے زائد عرصے پر معیت ہے۔ درج ذیل محاورات و ترکیب کا مفہوم واضح کرنا ہے۔ محاورات ہیں جی، ایک لڑی میں پرونا، یکجا کرنا، متحد کرنا، اتحاد و اتفاق پیدا کرنا۔ 4 چاند لگانا، اس کا مفہوم ہوگا شان میں اضافہ کرنا، خوبصورتی بڑھانا۔ نمایاں مقام رکھنا، امتیازی حیثیت کا مالک ہونا، ممتاز اور منفرد ہونا۔
اگلا لفظ ہے شہرت حاصل کرنا، اس کی میننگ ہے مشہور ہونا۔ اشتراک عمل، مل جل کر کام کرنا، مشترکہ طور پر کام کرنا۔ سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کے مطابق کالم الف کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ شندور، شندور کو میں کریں گی جی میچ پولو میچ۔ میلہ مویشیاں، میلہ مویشیاں میں اعلیٰ نسل کے جانور ہوتے ہیں۔ شب برات، یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے۔ لوک ورثہ میلہ اسلام آباد میں منعقد ہوتا ہے۔ پاکستانی تہذیب و ثقافت ایک رنگا رنگ گلدستے کی طرح ہے۔ صوفیاء کے مزاروں پر عرس اور میلے منعقد ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہمارے پاس، درذیل الفاظ میں سے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ ملک، مقاصد، ذریعہ، قبیلہ، لباس، صوفیاء۔ ملک کی جمع کیا ہوگی؟ ممالک، ذریعہ، ذرائع، لباس، لباسوں، ملبوسات، مقصد، مقاصد، قبیلہ، قبائل، صوفی، صوفیاء۔ سوال نمبر 9 ہے، پاکستان کے چند اہم تہواروں کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ لوک ورثہ کے میلے میں 30 سے زیادہ ممالک کے دستکار شریک ہوتے ہیں، غلط ہے۔ پاکستانی تہذیب کو بنانے اور سنوارنے میں اسلامی تہواروں کا بڑا اہم کردار ہے، درست۔ قومی اور علاقائی تہوار لوگوں میں محبت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، درست۔ شندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا دوسرا بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے، غلط۔ میلے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، درست۔ شندور میں ہر سال گلگت اور بلتستان کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین پولو میچ منعقد ہوتا ہے، غلط۔ مضمون کیا چیز ہے جی؟ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ یعنی کسی خاص ٹاپک پہ جو آپ کی سوچ ہے، آپ کی اس کے متعلق جذبات ہیں، آپ ان کو جب الفاظ میں قلم بند کرتے ہیں